جہاں انسانی علم کچھ نہیں بتاتا وہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اصل موت کے بعد زندگی ہے، اس کی تیاری کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، اے لوگوں موت سے کبھی بھی کوئی ٹکر نہیں لے سکا، نہ کوئی بچ سکا۔ ان عقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم، بڑے بڑے پہلوانوں نے پنجہ آزمائی کی اور موت نے ان کے پنجوں کو مروڑ کر زمین پر گرا دیا۔ بڑے بڑے تیز رفتار دوڑنے والوں نے اس سے بھاگنے کی کوشش کی، موت نے ان کی گردن کو پکڑ کر زمین پر پھینک کر خاک میں ملا دیا۔ یہ وہ پہلوان جس کے سامنے لاکھوں لوگ ہار گئے اور لاکھوں فلاح ہار گئے، اس کے سامنے نہ کوئی ٹک سکا اور نہ کوئی ٹک سکتا ہے۔ اس موت کی تیاری کرو قبل اس کے کہ تم غفلت میں اٹھا لیے جاؤ۔ اس کے آنے سے پہلے توبہ کر کے اپنے اللہ کے ساتھ معاملہ درست کر لو۔ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو فنا سے پاک ہے، ایک اللہ ہے جو زوال سے پاک ہے، ایک اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، ایک اللہ ہے جو ہر قسم کے ضعف سے پاک ہے، ایک اللہ ہے وہ ذات ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے روٹی کا محتاج نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے پانی کا محتاج نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے روح کا محتاج نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے ہوا کا محتاج نہیں، اللہ وہ ذات ہے جو اپنی بقا کے لیے غلوں کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنی ذات کو موت سے پاک رکھا ہے، باقی ساری کائنات کو موت کے بے رحم ہاتھوں اور آہنی پنجوں میں اس نے مروڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک تو مر ہی رہے ہیں اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اللہ ساری کائنات پر موت کا کوڑا برسائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، دیکھو یہ زمین مر رہی ہے، یہ میں آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، یہ دیکھو انسان مر رہے۔ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، یہ دیکھو پہاڑ مر رہے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ دیکھو سمندر مرنے لگے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ دیکھو آسمان مرنے لگا ہے۔ إِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ، یہ دیکھو سورج مرنے لگا ہے۔ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یہ دیکھو چاند مرنے لگا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ دیکھو ستارے مرنے لگے ہیں۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اب یہ ساتوں آسمان اور زمین ان کے اندر رہنے والے آج موت کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے ہیں۔ زمین پھٹ رہی ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، پہاڑ ریت بن رہے ہیں، سمندر میں آگ لگ رہی ہے، جانور دیوانہ اور جنگلوں سے نکل کر شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ وہ مائیں جو بچوں کو لوڑیاں دیتے نہیں تھکتی تھی، وہ مائیں جو بچوں کو سینے سے چمٹاتے نہیں تھکتی تھی، وہ مائیں جو بچوں کو میرا لال کہتے کہتے نہیں تھکتی تھی، آج ذرا تماشا دیکھے، وہی مائیں آج بچوں کو یوں اٹھا کے پھینکے گی جیسے گھر کا کوڑا اٹھا کر پھینکتی ہے، جیسے گھر کی گندگی اٹھا کر باہر پھینکتی ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اور اللہ نے فرمایا بچہ نہیں بلکہ دودھ پیتا بچہ، کیونکہ دودھ پیتا بچہ تو ماں کا ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بعد میں سنبھال لیتی ہے اور اپنے دودھ پیتے بچے کو پہلے سنبھال لیتی ہے۔ اور جو بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں ان سے توجہ کچھ ہٹ جاتی ہے، محبت میں کمی نہیں آتی بلکہ ذرا توجہ ہٹ جاتی ہے، اور جو دودھ پیتا ہوتا ہے اس پر ہر وقت توجہ رہتی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال کر پھینکے گی جیسے کوڑا اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور خود بھاگے گی۔ لیکن آج یہ نہ معصوم بچے گا اور نہ یہ مائی بچے گی، آج نہ شہ سوار بچیں گے، نہ زبردست بچیں گے، نہ شہنشاہ بچیں گے، نہ وزیر و فقیر بچیں گے، نہ جن و انس بچیں گے، اور موت کا بے رحم برچھا سب کی آنتوں کو چیرتا ہوا، ان کی گردنوں کو اڑاتا ہوا ان کو مٹی میں ملاتا چلا جائے گا۔ آج پہاڑوں جیسے سخت مخلوق ہم تو ویسے روزانہ مر رہے ہیں، آج یہ گیا کل وہ گیا، آج یہ اٹھا کل وہ اٹھا، اور پھر ایک دھماکہ ہوگا اور زمین پھٹتی چلی جائے گی اور زمین کے اندر سے آگ باہر نکلتی چلی جائے گی، اور پوری دنیا کی انسان ایک موت مریں گے، ایک موت کلیجے پھٹ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائے گی۔ وہ آواز ایسی خوفناک ہوگی، ایک سریلا ساز جس سے سارے مست ہو جائیں گے۔ صبح کا سہانا وقت ہوگا، ایک عورت مکھن کا پیرا بنا کر رسی سے نکال کر ہاتھ میں رکھا ہی ہوگا کہ ایک دم شور پھونک دیا جائے گا اور پیرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ ایک اور عورت روٹی تیار کر لی ہوگی اور توے پر ڈالنے کے لیے اپنے ہاتھ کو لے جا چکی ہوگی، ابھی ڈالا نہیں، ہاتھ یوں آ چکا،
ہاتھ یوں آ چکا ہے کہ ایک دم سور پھونکا جائے گا اور روٹی توے پر بے قاعدگی سے گر جائے گی۔ دکاندار جلدی جلدی صبح کے بازاروں میں آ کر بیٹھا ہوا ہے کہ پہلے گاہک میں سمیٹ لوں گا۔ گاہک آیا اور سودا طے ہوا اور اس نے گز کے ذریعے سے کپڑا ناپا 5-10 میٹر اور قینچی کو رکھا ہاتھ میں، اور ابھی کاٹا ہی ہوگا کہ ایک دم دھماکہ ہوگا اور قینچی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور کپڑا ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، اور زمیندار ہل لے کر زمین کی طرف چل چکا ہوگا اور ہل اس کے ہاتھ میں ہے اور بیل اس کے آگے ہے۔ ایک آواز آئے گی تو بیل بدک کر وہ گئے، ہل چھوٹ گیا اور وہ بھاگ کے وہ گیا۔ لیکن آج نہ بیل مرنے سے بچا، نہ کاشتکار بچا، نہ زمیندار بچا، نہ بیگم بچی، نہ آج سب پہ موت کی تلوار ایسی پھری، سارے زمین کے لوگ موت۔ پھر اللہ نے پہلے آسمان والوں کو موت کا حکم سنایا، فرشتوں کے رنگ فق ہو گئے، ساری دنیا کو مرتا دیکھتے، آج اپنی موت بھی دیکھ رہے۔ دوسرا آسمان لرز رہا ہے، پھر اس پہ موت کا حکم نافذ ہو رہا ہے۔ پھر تیسرا آسمان کو موت کھا گئی، پھر چوتھے آسمان کو موت کھا گئی، پھر پانچویں آسمان کو موت کھا گئی، پھر چھٹے آسمان کو موت کھا گئی۔ ساتویں آسمان کے فرشتے جو سب سے زیادہ مقرب اور قریب ہے تھر تھر کانپ رہے ہیں، ان پر بھی موت کا ڈر ہے۔ پھر عرش کے فرشتے مرے، پھر ایک اللہ کی ہیبت ناک آواز آئی کہ جبریل بھی مر جائے اور میکائیل بھی مر جائے۔ اس آواز کا سننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جائے گا، لرز جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل اور میکائیل بھی کیا مر جائیں گے، ان پر مہربانی کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت لقد کتبت الموت علی من تحت عرشی، خاموش ہو جا، میرے عرش کے نیچے جو ہے اس کے لیے موت مقدر ہے۔ اگر کسی کو بھی بچاتا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتا، اس کو بھی موت کا پیالہ پلا دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام تو اس کا ادنا خادم ہے، میکائیل تو اس کا ادنا خادم ہے، اس کو نہیں چھوڑا تو یہ کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ اسرافیل جو سور پھونکیں گے، پر لگے ہوئے ہیں، سور پھونکی جا رہی ہے، جو ہی اللہ کہے گا اسرافیل تو بھی مر جا، تو ان کے ہاتھ لرز جائیں گے اور چکرا کر گر پڑیں گے، اور سور نیچے نہیں گرے گا بلکہ وہ اڑتا ہوا اللہ کے عرش پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اوپر اللہ اور نیچے اسرائیل، بولے اسرائیل اب کون باقی ہے؟ اسے بھی پتا چل گیا کہ اب آ گئی میری بھی باری، وہ کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی اور نیچے تیری یہ مخلوق ملک الموت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مر جا تو بھی میرے امر کے ساتھ، تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا کہ ساری دنیا کے انسان، جنات اور آسمان کے فرشتے اگر زندہ ہوتے تو ان کی چیخ سن کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے، ایسی ہولناک چیخ مارے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آج بادشاہ دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ سب کو موت دے کر فرمائے گا من کان لی شریکا فلیأتی، ہے کوئی میرا شریک تو میرے سامنے آ،